نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے شرک کی قباحت اور شرک پر بعض لوگوں کے شبہات کا جواب۔ میرے سامنے سورۃ النساء آیت نمبر 116 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ، یہ کہ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور بخش دے گا ما دون ذالک، اس کے سوا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ یہ آیت نمبر 116۔ اسی طرح سورۃ النساء اور آیت نمبر 48، اس میں بھی بالکل یہی مضمون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ اب ابتدا ان دونوں آیات کی، آیت نمبر 48 اور 116 سورہ نساء کی ایک جیسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا صریح اور واضح فیصلہ ہے کہ شرک والے گناہ کی معافی نہیں ہوگی اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں آیات کے آخر میں، جو سورہ نساء کی 48 نمبر آیت ہے، اس کے آخر میں ذکر کیا وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، جس نے شرک کیا پس تحقیق گھڑ لیا اس نے گناہ بہت بڑا، جرم بہت بڑا۔ اور جو آیت نمبر 116 ہے، اس میں آخر پہ فرمایا وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، کہ جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، بس تحقیق وہ گمراہ ہوا گمراہی دور کی۔ اب یہ فرق کیوں ہے؟ جہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ آیت نمبر 48 کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ مولویوں کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، تو علماء کی باتیں، اور جو آیت نمبر 116 ہے اس میں عامت الناس کی باتیں۔ تو علماء کی جہاں بحث ذکر کیا تو وہاں پر بھی حکم لگایا لا یغفر ان یشرک بہ، کہ عالم شرک کرے اس کی بھی معافی نہیں، اور عامت الناس کا جہاں ذکر کیا تو وہاں پر بھی یہی حکم دیا کہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ان دونوں مضمونوں کو دیکھنے پر یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ شرک ایسی لعنت ہے
کہ اس میں جہالت بھی عذر نہیں بنتی۔ مولوی شرک کرے تب بھی جہنمی ہے، عامی شخص شرک کرے تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ایک دوسرا فرق ذکر کیا کہ جہاں مولویوں کے شرک کی بات ہے وہاں لفظ افتراء کا انتخاب کیا، اور جہاں عامت الناس کے شرک کی بات ہے وہاں پر فقد ضل ضلالا بعیدا، ضلال کا لفظ منتخب کیا۔ ضلال تو اس میں اصل وجہ یہی ہے کہ مولوی جب شرک کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، سمجھنے کے باوجود، بشرطے کہ مولوی ہو، اور صرف شرک نہیں کرتا، اس شرک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور اس شرک کو عشق اور محبت ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی گھڑتا ہے، اپنی طرف سے دلائل جو حقیقت میں شبہات اور وساوس ہوتی ہیں تو وہ ملا صاحب گھڑتے ہیں، اس لیے افتراء کا لفظ جہاں ذکر کیا۔ اور جو عامی شخص ہے وہ شرک کرتا ہے بھول بھلا کے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شرک ہے، اسے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، اور یہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور تعظیم ہے، تو وہ بیچارہ کرتا شرک ہے، سمجھتا تعظیم ہے، اور بھولے سے، اس لیے وہاں فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جہاں مولویوں کے شرک کا ذکر ہے آیت نمبر 48 میں، تو جہاں پر فقد افترا اسما عظیما ذکر کیا، لیکن اس کے آگے قریب میں شرک کی حقیقت ذکر نہیں کی کہ شرک ہے کیا، لیکن وجہ اس کی بھی وہی ہے کہ مولوی پتہ ہے مولوی کو کہ شرک کیا ہے، تو اس کے اپنے لیٹر باکس کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ بیچارہ اس لیٹر باکس کو پالنے کے لیے سب بہانے بناتے ہیں۔ اور جہاں عامت الناس کی بات کی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کی حقیقت بھی بیان کر دی کہ شرک کیا ہے، اِن یدعون من دونہ الا اناسا، اور اناسا کا معنی یہاں متعدد مفسرین، مظہری نے، اسی طریقہ سے در منصور اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور اسی طریقہ سے امام رازی اور راغب اور امام فرا اور علامہ ابن کثیر، سب حضرات نے، مابردی، سب نے معنی کیا اناسن امواتن، کہ شرک یہ ہے کہ اناس اے اموات، موات، مردوں کو پکارنا، بے جان مخلوق کو پکارنا، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے یا سفارش کے لیے، تو فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ اور در حقیقت یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم حضرات کو پکار رہے ہیں، اور در حقیقت دیکھا جائے تو یہ شیطان سرکش کو پکارتے ہیں، کیونکہ خواب و پتھر کی مورتیاں ہوں یا قبر ہو یا مزارات ہوں، تو مشرکین وہاں جب شرکیہ افعال کرتے ہیں تو شیطان ان سے باتیں کرتا ہے، اور شیطان بزرگوں کی شکل اختیار کرتا ہے کہ میں فلانا بابا ہوں اور فلانا بابا ہوں،
یہ سمجھتے ہیں کہ باقی وہی بابا آ گئی ہے اور اسی کو ہم پکار رہے ہیں، لیکن وہ قیضنا لہم قرانا، تو وہ بابا تو گیا، قیامت تک نہیں آئے گا، لیکن یہ بابا شیطان دھوکہ دے رہا ہے ان کو، تو در حقیقت وہ اس شیطان کو پکارتی ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کی حقیقت خود بیان کی۔ ایک ہے کہ کسی مولوی کا حوالہ دیا جائے، فلاں بزرگ نے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ما فوق الاسباب امور میں مردوں کو پکارے یا کسی اور مخلوق کو پکارے، تو اسی کو قرآن نے جہاں شرک کی حقیقت کے طور پہ بیان کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں جہاں فقد ضل ضلالا بعیدا، اور اس ضل ضلالا بعیدا اس کو ذہن میں رکھ کے اب سورۃ الاحقاف اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، وَمَنْ أَضَلُّ کون بڑا گمراہ ہے، مِمَّن يَدْعُو اس سے کہ جو پکارتا ہے، يَطْلُبُ الْحَاجَاتِ مظہری نے لکھا جو اپنی حاجتوں میں پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، من ان ہستیوں کو لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے، وہم عن دعائہم غافلون اور ان کو ان کے پکارنے کا پتہ بھی کوئی نہیں، بالکل بے خبر ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون ہمیں پکار رہا ہے کون نہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب جمع کیے جائیں گے اذا حشر الاسنام نہیں، اذا حشر الناس، تو ہو جائیں گے وہ جن کو یہ پکار رہے ہیں دشمن ان کے، اور ہوں گے ان کی عبادت سے۔ عبادت کیا ہے؟ یدعو حاجات میں پکارنا، اس سے وہ منکر بن جائیں گے۔ تو وہاں ضل ضلالا بعیدا، اور جہاں ذکر کیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، تو حقیقت شرک بھی بتائی، اور سب سے بڑا شرک کسی ہستی کو ما فوق الاسباب متصرف غیب دان سمیع بصیر سمجھ کے حاجات میں اس کو پکارنا۔ اور یہی قرآن پاک میں سورہ فاطر میں ذکر کیا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے پردے پر بھی تصرف ما فوق الاسباب نہیں کر سکتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض سن لیتے ہوتے تو وہ استجابت نہیں کر سکتے تھے۔ اور آگے کیا ذکر کیا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ خود قرآن شرک کس کو کہہ رہا ہے؟ کسی ہستی کو ما فوق الاسباب تصرف سمیع بصیر سمجھ کے پکارنا، کہ یہ ما فوق الاسباب میری پکار سنتا ہے، میرے حالات جانتا ہے، اور تصرف ما فوق الاسباب کی طاقتیں اسے دے دی گئی ہیں، اس وجہ سے پکارنے کو جہاں فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ شرک ایسی لعنت ہے کہ اس کی بخشش نہیں۔ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بڑے بڑے گناہ کرنے والا اہل کبائر، بڑے بڑے گناہگار، زانی، شرابی، اور جو گناہ ذہن میں آتا ہے کبائر کا مرتکب، اس کے لیے میں شفاعت کروں گا۔
لیکن شرط یہ ہے کہ من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، مشرک نہ ہو۔ اگر شرک والا گناہ لے کے آیا تو فرمایا میں اس کے لیے شفاعت بھی نہیں کروں گا، اور مشرک کے لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ہر گناہگار کی آپ سفارش کریں گے اور شفاعت کریں گے اللہ کی اذن سے، اور آپ کی شفاعت مقبول ہوگی، لیکن شرک کرنے والا انسان وہ بدبخت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو مشرک کی شفاعت کی اجازت بھی نہیں ملے گی، اجازت بھی نہیں، اور آپ سفارش کریں گے بھی نہیں۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت کو ذکر کرتے ہوئے اور شرک کی حقیقت اور اس سے نفرت دلاتے ہوئے ذکر کیا ہے، جس کو انبیاء کا تذکرہ کیا، 18 انبیاء کا نام لیا سورہ انعام میں، باقی سب کا اجمالاً ذکر کر کے ایک جملہ وہاں پر آیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر انبیاء تو سب معصوم ہیں، بالفرض ان سے بھی شرک ہو جاتا تو اللہ فرماتے ہیں ان کے عمل بھی میں برباد کر دیتا اور کوئی عمل بھی باقی نہ رہتا۔ تو اب ہم اور آپ کیا ہیں، مولوی اور پیر کیا ہیں، اور شیخ الحدیث اور بڑا چھوٹی پگڑیوں والے کیا ہیں؟ شرک وہ جرم ہے، فرمایا کہ میرے انبیاء معصوم ہیں، وہ شرک کر نہیں سکتے، لیکن اگر بالفرض وہ کرتے، یہ وہ فرضیہ قضیہ ہے، اگر کرتے، کر نہیں سکتے، سارے معصوم ہیں، اگر بالفرض ان سے بھی ہو جاتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، مجھے اپنی ذات کی قسم وَاللَّهِ لَقَدْ، آپ کہہ دے میری طرف بھی وحی ہوئی اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہے ان کی طرف بھی وحی ہوئی، کس بات کی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تجھ سے بھی شرک صادر ہو جائے تو عمل تیرے بھی برباد کر کے رکھ دوں گا اور تیرے پلے بھی کچھ نہیں رہے گا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ شرک کی قباحت خود قرآن پاک نے بیان کی۔ اب اسی عنوان پر جو بعض ساتھیوں کے سوال ہیں تو وہ ذرا شروع کریں، کام بہت لمبا ہی نہ ہو جائے۔ ایک سوال یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک تب بنتا ہے کہ کسی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر ماننا چاہیے، اور ہم تو انبیاء اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتے ہیں، پھر شرک کیسے بنتا؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کسی ساتھی نے سوال کیا، اور یہ وہ سوال ہے کہ بڑے بڑے علماء حضرات وہ اس سوال کی وجہ سے شبہات کا شکار ہوئے۔ مجھے خود ایک بڑے بزرگ نے، جو کافی بڑے بزرگ ہیں، تو کئی دفعہ اسی بات کا سوال کیا کہ شرک تب بنتا ہے کہ کسی نبی ولی پیر فقیر یعنی کسی غیر اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کے برابر مانی جائے، اور اس شبہ کا منشا کیا ہے؟ جہل بالقرآن، قرآن کو نہ سمجھنا۔ تو انہوں نے پھر چند دلائل بھی دیے، مثلا ایک آیت یہاں سورہ بقرہ میں ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا،
تو اس پر پیش کیا فلا تجعلوا، آیت نمبر 22 سورۃ البقرہ، کہ اس میں کیا آیا ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو نہ بناؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا، ند کا معنی مثل اور برابر. تو اس آیت سے استدلال کیا کہ دیکھو قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ بناؤ. اسی طرح دوسرے مقام پہ ہے اذ نسویکم برب العالمین. مشرکین کہیں گے کہ جب ہم اپنے معبودوں کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے. نسویکم، ہاں، جب مشرکین، یہ سورۃ شعراء ہے اور آیت نمبر 98 ہے کہ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، کہ جب ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے تھے. اور تیسرا ہم بربہم یعدلون، کہ وہ ان شریکوں کو اللہ کے برابر کرتی ہیں. یہ 3-4 آیات. تو اس پہ ایک شیخ التفسیر بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، اور بڑے بزرگ بھی ہیں. تو وہ بار بار کہتے کہ شرک تب بنتا ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر مانا جائے. تو میں نے کہا کہ پھر یہ بتائیں کہ مکہ والے مشرک تھے یا نہیں، جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بدر میں. تو ابو جہل اینڈ کمپنی وہ مشرک تھے یا نہیں؟ تو کہتے وہ تو مشرک تھے. تو میں نے کہا اگر آپ کی تعریف لی جائے کہ شرک تسویہ کا نام ہے، برابری کا، تو مشرکین عرب اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے. تو پہلے تو خاموش ہو گیا. پھر میں نے کہا پھر سوچ لے، مشرکین عرب اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر مانتے تھے؟ تو کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا اگر شرک کی یہی تعریف ہے اور یہی معیار ہے شرک کا کہ مخلوق کو اللہ کے برابر مانا جائے، تو پھر تو مکہ کے مشرک بھی مشرک نہیں. کم از کم ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا، وہ بیچارہ دنیا سے چلے گئے، تو میں نے ایک ہی بات کی، بڑے عالم تھے، کہ وہ مجھے کہتا کہ آپ ہمیں مشرک کہتی ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں، شرک کی حقیقت واضح کرنے کے لیے 12 عنوان ہیں میرے پاس، اور آپ کو میں ایک عنوان دے رہا ہوں. صرف معمولی سی بات ہے، لمبی چوڑی بھی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ شرک کی اپنی مرضی سے ایسی تعریف کر دیں کہ مکہ کے مشرک ثابت ہوں اور تم اور تیرا فرقہ مسلمان ثابت ہو، مشرک ثابت نہ ہو. بس ایسی تعریف کر دے، آسان سا سوال ہے. تو اس نے بھی یہی بات کی ابتداءً، لا تجعلوا للہ اندادا اور نسویکم برب العالمین. اس نے کہا شرک تسویہ کا نام ہے، برابری کا، ہم برابر نہیں مانتے. تو میں نے کہا اگر یہی شرک ہے تو پھر اپنی بنیاد پہ پکا رہے. میری صرف ایک ہی شرط ہے کہ مکہ کے مشرک مسلم بین الفریقین مشرک ہیں. اب تمہارے بارے میں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں تم مشرک ہو، تم کہتے ہو ہم مشرک نہیں. تو کم از کم شرک کا ایسا مفہوم بیان کر کہ مکہ والے مشرک ثابت ہوں اور تم موحد. تو اب جو آپ نے شرک کی حقیقت بیان کی، تو اس میں ابو جہل بھی موحد ہے آپ کی طرح، مکہ والے بھی مشرک نہیں، کیونکہ مکہ والے اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے. قرآن بھرا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دیوبندی، تو یہ 1860 کے بعد دیوبند بنا، اور جو بریلی کا مدرسہ ہے یہ بھی 1905 کے قریب جا کے، اور اس میں پھر آبادی تو بعد میں بھی نہیں ہوئی. تو یہ دیوبند بریلوی کوئی 1865
1960 1905 تقریباً اس کے قریب قریب بن رہے ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ دیوبند بریلوی سے پہلے کے حضرت ہیں، اور دیوبندیوں بریلویوں سب کی سند حدیث حضرت شاہ ولی اللہ تک جا رہی ہے۔ اور ان کو پیر مہر علی شاہ صاحب نے حکیم الامت لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو۔ تو میں نے کہا حضرت شاہ صاحب کی حجت اللہ البالغہ، اس میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ توحید کے 4 مراتب میں، اور کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت کیا کہ مکہ والے مشرک 2.5 درجے توحید مانتے تھے اور 1.5 درجہ شرک کرتے تھے۔ اور میں نے کہا ہمارے حضرت ہیں مرشد العلماء حضرت شیخ التفسیر استاد العلماء مولانا عبد الغنی جاجربی رحمت اللہ علیہ، محقق علی الاطلاق عالم ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مقدمۃ التوحید۔ تو مقدمہ توحید میں انہوں نے ثابت کیا کہ مکہ والے 2.5 درجے موحد تھے، 1.5 درجہ مشرک تھے، اور جو تم ہو 4 درجے مشرک ہو۔ جو موجودہ پاکستانی مشرک ہے یہ 4 درجے مشرک ہیں، مقدمہ کتاب التوحید۔ تو خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں سمجھنے کی بات ہے، اور بڑے بڑوں کو دھوکہ لگا برابری کس چیز میں۔ نسبیکم تو پڑھ لیا، لیکن برابری کس چیز میں؟ تو یہاں تو اگر جلالین ہی دیکھ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو ایک ہے ذات اور صفات میں برابری، ایک ہے معاملہ میں برابری۔ تو ذات اور صفات میں تو مکہ والے مشرک بھی اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے۔ برابر مانتے ہوتے تو ہاؤلاء شفاؤنا کیوں کہتے؟ برابر مانتے ہوتے تو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ کیوں کہتے؟ برابر مانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو اور ان کے معبودوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے صرف اللہ نے۔ ہمارا خالق بھی اللہ اور ہمارے معبودوں کا خالق بھی اللہ، تو وہ تو مخلوق مان رہے۔ اور وہ یہ مانتے تھے کہ خالق صرف اللہ ہے، اور امور عظام بڑے بڑے کام، رات دن، سورج چاند، یہ جو ریبنڈ سے آپ سنتے ہیں اس کو بھی مکہ والے مانتے تھے۔ سورج کا نظام، چاند کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام، دریاؤں کا نظام، بری نظام، بحری نظام۔ تو یہ تو سورہ یونس پڑھو، کل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار۔ تو یہ پوری آیات بتا رہی ہیں کہ وہ بڑے بڑے کاموں میں بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ وہ اپنے معبودوں کو نہ واجب الوجود مانتے تھے، نہ خالق مانتے تھے، اور نہ امور عظام میں متصرف مانتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کا تصرف اور مخصوص خطوں کا وہ تصرف، اور الوہیت میں وہ پورے مشرک تھے۔ ان کی الوہیت ان کو عالیہ کہتے، اور الوہیت والے مسئلہ میں وہ پکے مشرک۔ تو بہرحال ایک لمبا مضمون ہے۔ تو اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تسویہ کس میں ہے۔ تو یاد رکھو ذات اور صفات کا تسویہ نہیں۔ اس لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اعلم انہ لیس فی العالم احد یثبت للہ شریکا یساوی فی الوجود والقدرت والعلم والحکمہ۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عامت المشرکین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے برابر اپنے معبود شریک کو مانتا ہو وجود میں، قدرت میں اور علم اور حکمت میں۔ فرماتے ہیں بہذا مما لم یوجد الی الآن، ابھی تک تو نہیں پایا گیا کہ جو ذات صفات میں اپنے معبود کو اللہ کے برابر مانتا ہو۔ تو ہاں مجوس
یا جو ثنویہ ہیں تو وہ ایک خاص شاذ قسم ہے مشرکوں کی، لیکن عام جمہور مشرکین وہ ذات صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر قطعاً نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح یہ تفسیر بیضاوی، التسہیل، ابو سعود اور سب مفسرین نے جہاں لکھا کہ ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کے وہ برابر نہیں مانتے تھے بلکہ مخلوق مانتے تھے۔ ہاں برابری کس میں ہے؟ معاملہ میں، سور و پکار میں، نظر نیاز میں، منت منوتی میں۔ تو یہ تسویہ پھر ذات و صفات یعنی ذات صفات کا نہیں، یہ تسویہ ہے معاملہ کا۔ اس لیے اگر کوئی تفسیر بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو مثلا جلالین ہے تو یہاں پر اندادا کا معنی کر رہا ہے شرکاء فی العبادہ، تو شرکاء فی العبادہ، تو کیا حاصل کیا نکلا کہ ذات صفات میں وہ برابر نہیں مانتے تھے۔ کس میں برابر مانتے تھے؟ معاملہ میں، یا اللہ مدد یا حبل مدد، اللہ کے نام کی بھی نظریں ھذا للہ ہے، منت منوتی نظر نیاز وھذا لشرکائنا، اور اپنے حضرات کے لیے بھی نظر نیاز منت منوتی تقرب ان کے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی، اللہ کا سجدہ بھی، ان کا سجدہ بھی، اللہ کے گھر کا طواف بھی، اور اساف اور نائلہ کے پھیرے بھی، اور سب سے زیادہ حاجات اور مشکلات میں پکارنا ما فوق الاسباب قوت مان کر۔ تو پکار والے معاملہ میں اگر آپ بھی دیکھیں تو آج کا مشرک بھی ماشاءاللہ مسجد میں سال کے بعد جائے گا عید والے دن، اور جو بابے سے مانگنے والی بات ہے تو کم از کم ہفتے میں ایک چکر ضرور لگائے گا، اور اگر بابا قریب ہے تو صبح شام زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن بابے والا بکرا 11ویں 12ویں کے بکرے وہ اس نے پالے ہوئے ہیں، اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور غیر اللہ کے نام کے لیے منتیں مانی ہوئی ہیں۔ تو یہ معاملہ میں برابری ہے، ذات اور صفات میں برابری نہیں۔ اگر شرک کا یہی معیار بنایا جائے تو پھر مکہ والے بھی موحد ثابت ہوں گے، ان پر بھی شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ جی دوسرا سوال، شرک غیر اللہ کو ما فوق الاسباب پکارنا ہے، انبیاء اولیاء تو غیر اللہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ شبو سمجھو، اب عامت الناس کو، اور یہ جو سوال ہے یہ ان کے بڑے بڑے مولوی اگر نیٹ کھولیں تو بڑے بڑے ابو البرکات اور کوئی اور بھی لمبے لمبے القاب، تو عوام کو دھوکہ دیا۔ اور غیر کے دو معنی، ایک ہے ہماری بول چال میں غیر، یہ اپنا ہے ہمارا، اور یہ کون ہے؟ غیر ہے۔ یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارا غیر ہے۔ اور ایک غیر ہے عین کے مقابلہ میں، یعنی اس کی ذات الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے۔ باپ غیر ہوتا ہے یا اپنا ہوتا ہے؟ بس تم بھی پھنس گئے۔ باپ غیر ہے یا اپنا ہے؟ اگر غیر کا معنی دشمن والا لیا جائے، پرائے والا لیا جائے جو ہمارا محاورہ ہے، تو باپ اپنا ہے، غیر نہیں۔ اور اگر ذات والا معنی لیا جائے کہ باپ کی ذات اور اس کی ذات ایک ہے، یا باپ کی ذات اور ہے اس کی ذات، اگر دونوں کی ذات ایک ہے تو پھر بیٹا بھی یہ خود ہے اور باپ بھی یہ خود ہے۔ اور اگر باپ کی ذات اور ہے اس کی ذات اور ہے تو پھر یہ بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے، اور باپ الگ ہے، بیٹا الگ ہے۔ آگے جو تفریح ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں، وہ آپ خود سمجھ لیں۔ اگر باپ غیر نہیں
تو اس کی بیوی کے ساتھ جو اس کا حق ہے باپ کا بھی حق ہے، وہی حق، اور اس کی اماں جان پہ جو باپ کا حق ہے بیٹے کا بھی حق ہے بقول اس کے۔ تو اس لیے غیر کا معنی سمجھو، سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ محاورہ استعمال کر کے کہ فلانا اپنا ہے اور فلانا غیر ہے۔ مثلا آپ ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں، غیر نہیں، اور محلے والے وہ غیر ہیں، تو یہ ہمارا محاورہ ہے۔ غیر اللہ سے مراد کون ہے؟ اللہ کے سوا۔ تو اس معنی میں اللہ کے ما سوا والے معنی کے لحاظ سے انبیاء بھی غیر اللہ ہیں، اولیاء بھی غیر اللہ ہیں، اور جو کسی نبی کو عین اللہ مانے یا کسی ولی کو عین اللہ مانے تو وہ فرعون سے بھی بڑھ کے کافر ہے۔ اللہ تعالی کی ذات کے لحاظ سے وہ اللہ کی ذات اور ہے، ان کی ذات اور ہے، اور یہ جتنے مولوی کبڈی کھیلتے ہیں ان کا امتحان ہو جائے گا۔ ان کو کہو کہ قرآن پاک میں ہے کہ ما اہل بہ لغیر اللہ، اب اس کا یہ معنی کیا کرتے ہیں؟ اس پہ انشاءاللہ میں گفتگو بعد میں کسی وقت کروں گا۔ یہ کیا معنی کرتی ہے کہ بوقت ذبح جس جانور پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ اب ان کو کہو کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، پیر عبد القادر جیلانی، باہو، سلطان باہو کا ذرا نام لو، باہو باہو کر کے ذبح کرو، اور یا رسول اللہ کہہ کے ذبح کرو، یا علی کہہ کے ذبح کرو، اور پھر اپنے کسی مفتی سے فتویٰ لے آ کے دو کہ یہ جانور حلال ہے، اور اب پتہ چلے گا کہ وہاں اللہ کا نام لینا ہے، غیر اللہ کا نام۔ اگر بوقت ذبح نبی کا نام لیا تب بھی کافر ہے اور وہ جانور حرام ہے، ولی کا نام لیا تب، یہ اتفاقی مسئلہ ہے ان کا اور ہمارا۔ اس شک پہ اتفاق ہے کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا تو جانور حرام ہے۔ اب ذرا کہ وہ تو اپنے ہیں لہذا نام لے لوں گا، تو دھوکے کی حقیقت سمجھے۔ میں نے آپ کو بتایا غیر کے دو معنی ہے، غیر بے معنی پرایا جس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، محاورے والا، اور ایک غیر کا معنی ما سوا ہے۔ تو انبیاء اولیاء اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے اپنے ہیں، اس پرائے والا معنی میں غیر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے منعم لوگ ہیں، لیکن ہیں ما سوا اللہ، ہیں وہ غیر اللہ، وہ عین اللہ نہیں۔ اور یہودیوں نے عین اللہ، عیسائیوں نے عین اللہ کہا تو قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا وَاللَّهِ لَقَدْ، اللہ کی قسم وہ پکے کافر ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ عین اللہ ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح بیٹا مریم کا۔ تو جو نبی اور اللہ کو ایک مانتا ہے، کسی نبی ولی کو عین اللہ مانتا ہے، غیر اللہ نہیں مانتا، تو لقد کفر، قرآن نے قسم اٹھا کے اسے کافر کہا ہے۔ اب کچھ سمجھ آئی غیر کا معنی؟ یہ عوام کو دھوکہ دیتی ہیں کہ غیر پرایا، گوارڈی، فلانا، جس کے ساتھ تعلق نہ ہو، تو یہ اپنا محاورہ استعمال کرتی ہیں۔ جی تیسرا سوال یہ ہے، شرک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور انبیاء اولیاء کو بھی پکارتے ہیں، پھر شرک کیسے؟ اس سوال کا مطلب ہے
کہ شرک تب ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کو نہ پکارا جائے، بالکل چھوڑ کر کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کو نہ پکارا جائے اور صرف غیر اللہ کو پکارا جائے۔ اور جو ہم ہیں، موجودہ مشرک کہہ رہے ہیں، جو ہم ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کو بھی پکارتے ہیں، غیر اللہ کو بھی حاجات اور مشکلات میں پکارتے ہیں۔ تو ہم کیسے مشرک بن گئے؟ تو اب ذرا دیکھ لو، مکہ والے مشرک اللہ کو پکارتے تھے یا نہیں؟ مکہ والے مشرک اللہ کو بھی پکارتے تھے اور بابے کو بھی پکارتے تھے، بلکہ بسا اوقات ایسا مقام آتا کہ بابے کو چھوڑ دیتے تھے، اللہ کو نہیں چھوڑتے تھے، ایسا مقام بھی آتا۔ تو یہ مکہ والے مشرک کعبہ کا خلاف پکڑ کے کہہ رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مکہ والے مشرک ہی کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ یونس میں ہے کہ اذا رکبوا فی الفلک، کشتیوں پر سوار ہوتے، کشتی بھمر میں پھنس جاتی، اسباب منقطع ہو جاتے، تو اس وقت کیا کرتے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اب بابے شابے گئے، لات منات ہبل عزا کیا، تو یہ جو فلسفہ ہے اللہ کو بالکل چھوڑ دیا اور اللہ سے کٹ کے ان کو پکارا، تو ہم تو اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور بابے کو بھی پکارتے ہیں۔ تو یہی کام ابو جہل بھی کرتا تھا۔ ایک تو پھر کیا فرق ہوا ابو جہل اور آپ میں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن نے بھی اس کو لیا ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی پکاریں سننے والا ساتھ اللہ کے؟ مع اللہ، اب اللہ کو چھوڑ کے وہ مانتے تھے مع اللہ۔ بھائی چھوڑ کے وہ کیسے؟ وہ تو کہتے ہیں ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ تو ہماری سیڑھیاں ہیں جی، یہ تو ہم اللہ سے کروا دیتے، پھر اللہ کو چھوڑا کیوں؟ اللہ کے قرب کے لیے تو ان کو پکارا ہے، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ تو ان کی پکار کرتے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ عجیب فلسفہ ہے، اور یہ بڑے بڑے حضرات نے یہ فلسفہ شروع کر رکھا ہے جی، اللہ کو چھوڑ کر۔ ایک کتاب ہے گلشن توحید و رسالت، اس میں بڑے شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی ہے گلدستہ توحید کا جواب، تو اس نے یہی منطق چلائی کہ اللہ کو بالکل چھوڑ کے پکارنا۔ تو پھر آخر پہ ایک اور آیت بھی سن لو، ان المساجد للہ، آگے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اب بھی کوئی ادھر رہے گا، لا تدعوا، مت پکارو اللہ کو چھوڑ کے، نہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، اور احدن، کسی کو بھی، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدن۔ جی شرک کسی غیر کی عبادت کرنا ہے، ہم تعظیم کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے، پھر مشرک کیسے؟ یہ بہت اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ شرک غیر اللہ کی عبادت کا نام ہے، اور ہم عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کاش کہ تم ایسا کرتے، اس لیے اب تم پہ واجب ہے کہ عبادت اور تعظیم کا فرق کرو۔ عبادت کیا ہے اور تعظیم کیا ہے، تو کر لو ذرا فرق کہ عبادت کیا ہے اور تعظیم کیا ہے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں فرق کرو، ورنہ تم عبادت کا نام تعظیم رکھے ہوئے ہو۔
کرتے عبادت ہو اور نام کیا رکھا ہوا ہے؟ تعظیم۔ ہمارے نزدیک فرق ہے عبادت کا اور تعظیم کا۔ تعظیم انبیاء کی ہے، اور سب سے زیادہ تعظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور صحابہ کرام سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کرتے۔ بخاری شریف میں عروہ بن مسعود نے جب منظر دیکھا تھا تو وہاں بخاری کے اندر جملہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ جو آپ کی یعظم محمدن، جو محمد کی تعظیم کرتے ہیں، ایسا کوئی کسی کی تعظیم نہیں کرتا۔ تو بھائی تعظیم پیغمبر کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، لیکن سوال یہ ہے عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہوگا؟ بات تو جہاں کھڑی ہے ایک، اور دوسرا اگر عبادت کا نام تعظیم رکھا تو نام بدل سے حقیقت بدل جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبادت اور تعظیم کا فرق کرنے والی چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے۔ اگر کسی ہستی کے متعلق تسلط غیبی کا عقیدہ رکھا کہ یہ ہستی ما فوق الاسباب سمیع بصیر علیم قدیر ہے، اس عقیدے کے ساتھ تعظیم کی تو یہ تعظیم عبادت ہے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو پھر وہ تعظیم ہے۔ اب ان سے پوچھ لو کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ اگر تم ما فوق الاسباب انبیاء اولیاء کو سمیع بصیر متصرف اور غیب دان سمجھتے ہو تو پھر تمہیں دھوکہ لگا ہوا ہے، تم تعظیم نہیں کرتے، تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں اس موبائل کا نام میں اگر رکھ دوں ہیلی کاپٹر تو یہ ہیلی کاپٹر نہیں بنے گا، اس کا نام ہیلی کاپٹر ہوگا، رہے گا وہی۔ تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ تو ہم کہتے ہیں تعظیم انبیاء کی بھی واجب ہے، اولیاء کی بھی واجب ہے، اور جہاں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فرق ہی نہیں کیا کہ تعظیم کیا ہے اور عبادت کیا ہے۔ ہم تو یہ فرق کرتے ہیں، ان سے ہمارا سوال ہے تم بھی ذرا فرق کرو کہ مل فرق بین العبادت و تعظیم، کیا فرق ہے عبادت اور تعظیم میں؟ وہ کیا معیار ہے تمہارے پاس؟ جی مشرکین اس لیے مشرک تھے کہ وہ بتوں کو حاجت روا سمجھتے تھے، ہم تو مقربین کو محبوب سمجھ کر پکارتے تھے۔ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے، اور عام عوام کو اس پہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی مکہ والے اس لیے مشرک تھے کہ وہ پتھروں کے پجاری تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور ہم تو ماشاءاللہ یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، یا حسین مدد کے، ہم تو مقربین کو پکارنے والے ہیں، یا بری مدد، یا باؤ، یا بھلا مدد، یا فلانا مدد، ہم تو یوں۔ تو ہم کیسے مشرک بن گئے؟ تو شرک خلاصہ نکلا کہ شرک کس کا نام ہے؟ بتوں کی پکار کا نام ہے، عبادت کا۔ تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یاد رکھو کہ شرک کے معاملہ میں اور توحید کے معاملہ میں معبود دون معبود ان کی کوئی تقسیم نہیں۔ معبود دون معبود کا مطلب ہے کہ ایک معاملہ ایک ہستی کے ساتھ کیا جائے تو وہ شرک ہو، اور دوسرے کے ساتھ کیا جائے تو وہ شرک نہ ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جو کام بتوں کے لیے کرنے سے شرک بنتا ہے وہ انبیاء اور اولیاء کے لیے کرنا بھی کیا بنتا ہے؟ شرک بنتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عیسائی کس کو پکارتے ہیں؟ حضرات عیسائی کس کو پکارتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو، یہودی حضرت عزیر کو، اور اسی طریقہ سے دوسری جو بات کی ہے کہ وہ پتھروں کے پجاری تھے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ مشرکین کا فلسفہ سمجھے کہ مشرکین مکہ بھی انبیاء اولیاء کے پجاری تھے۔ بخاری میں موجود ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو وہ جو 360 بابے نکالے گئے تو ان میں اضافیہ سورت ابراہیم، سورت اسماعیل
اسی طرح ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 5 تن پاک تھے حضرت نوح کے دور کے، تو یہ 5 تن پاک مکہ والوں کے پاس بھی تھے، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے، اسماء رجال صالحین من قوم نوح۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں کیا ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، عبادی بولتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تو حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم بولتے ہیں، تو یہ کیسا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو مشرکین کا فلسفہ بھی یہ تھا کہ انہوں نے جو صورتیں بنائی تھی وہ بھی بابوں کی صورتیں تھی، اور ان کا نظریہ تھا کہ بابوں کا کنیکشن ہوتا ہے ان تصویروں کے ساتھ، جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو ارواح خوش ہو کے کچھ کام کر دیتی ہیں اور کچھ کروا دیتی ہیں، وہی فلسفہ آج کے مشرک کا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو شرک کی بات ہے، یہ کہنا کہ ایک ہستی کے ساتھ وہ کام کیا جائے تو شرک ہے، دوسری کے ساتھ کیا جائے تو شرک نہیں ہے، تو معبود دونا معبود کی کوئی تخصیص نہیں۔ جی بخاری مسلم کی حدیث میں ہے ما اخاف ان تشرکوا بعدی، یہ امت شرک نہیں کر سکتی، جب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس امت میں شرک کا وقوع ہی نہیں ہو سکتا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں ذرا خیال سے سننا، سوال آ گیا بڑا اہم سا، اس کے میں چند پہلوؤں پہ تو گفتگو کروں گا، اس پر میں نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے اسی حدیث پہ، اور وہ رسالہ بھی بہت سارا اس کاپی میں بھی کچھ موجود ہے۔ یہ جی باقی بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور بڑے بڑے ملا اس حدیث کی تحریف کر کے گمراہ ہوئے۔ یہاں چند باتیں سمجھ لو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح قرآن مقدس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح احادیث صحیحہ، فرمودات نبوت جو بیان ہے قرآن کا، ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کسی وقت کریں گے۔ آج بعض وہ لوگ ہیں جو احادیث صحیحہ کا انکار کر رہے ہیں، منکرین حدیث، اور وہ بدبخت خامخواہ حجیت حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اور احادیث صحیحہ کے مقابل انہوں نے ایک دنگل بنایا ہوا ہے، اور ان کے مقابل ایک دوسری قسم بھی منکرین حدیث کی ہے، اور وہ بھی بہت بدبودار منکرین حدیث ہیں کہ ہر قسم کی ضعیف موضوع روایتوں کی نسبت کرتے ہیں نبی پاک کی طرف۔ جھوٹی اور موضوع روایتوں کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے والا وہ بدبودار منکر حدیث بھی ہے، اور وہ بدبودار منکر قرآن بھی ہے۔ قرآن کا بھی منکر ہے، حدیث کا بھی منکر ہے۔ تو جو پرویزی ہیں منکرین حدیث، وہ تو منکرین حدیث ہیں، وہ بھی مرتدین ہیں، لیکن یہ جو جھوٹی روایتیں اور کذاب مکذوبہ راویوں کی، ان کی روایتیں کتاب و سنت اور اصول اسلام کے مقابل اصول فقہا، اصول محدثین کو پس پشت ڈال کر، تو جو وہ روایات اصول پہ پوری نہیں اترتی تو ان کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی طرف کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا بھاری فراڈی بھی ہے، اور منکر حدیث بھی ہے، اور منکر قرآن بھی۔ اسی طرح تیسری قسم منکرین حدیث کی وہ ہے جو محرفین حدیث ہے، جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث میں تحریف کرتے ہیں تو یہ بھی منکرین حدیث کی قسم ہے۔ تو منکرین حدیث کی 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تو اب یہ جو حدیث ہے اس کو ذرا سمجھو، یہ حدیث صحیح ہے اور یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں یہ تقریباً 6 مقام پہ موجود ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اسی طرح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اور اگر اس حدیث کو سمجھ لیا جائے تو سارے بروپیوں کے چہرے واضح ہو جائیں گے۔ آج لوگ جو اس حدیث کی تحریف کر رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں، حدیث پڑھ کے نتیجہ کیا، رزلٹ کیا دیتی ہے کہ اس امت میں شرک کا وقوع نہیں ہو سکتا، یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی، کوئی گھوڑا پوجے شرک کر ہی نہیں سکتی، کوئی قبر پوجتا رہے شرک کر ہی نہیں سکتی، کوئی غیر اللہ کو پکارتا رہے شرک کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث کی کیا ہے، تحریف ہے۔ حدیث کی کیا ہے، تحریف ہے، اور تحریف خود انکار حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو ذرا غور سے سنو، پہلے میں حدیث ذرا پڑھ کے دیتا ہوں، پھر میں اس کو تھوڑا سا سادہ لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ اس حدیث پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں بالکل مختصر، یہ حدیث جو میرے سامنے ہے یہ بخاری شریف ہے اور 4085 نمبر حدیث ہے۔ اس میں جو محل تحریف جملہ ہے جس کی وہ لوگ تعریف کرتے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں بِإِنِّي بَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور میں اللہ کی قسم نہیں خوف کرتا ہوں پر تمہارے، کیا لفظ ہے، نہیں خوف کرتا ہوں پر تمہارے، کس کا، ان تشرکو بعدی، کہ تم شرک کرو گے میرے بعد۔ تو نفی کس کی ہے، خوف کی ہے یا وقوع شرک کی ہے؟ اچھا، یہ حدیث جہاں پر بھی آئی تو اخشا کے لفظ بھی ہیں، اخافو کے لفظ بھی ہیں، کہ مجھے خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ اچھا، یہ کسی حدیث میں بھی نہیں کہ اس امت میں شرک کا وقوع نہیں ہوگا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ تمہارے شرک کا مجھے خوف نہیں، ایک یہ ہے کہ امت میں شرک کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کہہ رہے انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو وہ خوف پورا ہوا؟ حضرت یوسف کو بھیڑیا نے کھایا تھا؟ تو خوف کا ہونا وجود کو مستلزم نہیں، اسی طرح عدم خوف کا ہونا عدم وجود کو مستلزم نہیں۔ جس طرح خوف کا ہونا وجود کو مستلزم نہیں، اسی طرح عدم خوف کا ہونا عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ یہاں مقصد کیا ہے کہ توحید کا مسئلہ اس طرح بہترین ہو کے کھل کے بیان ہو گیا، ترکتکم علی البیضاء، ایسا چڑھتے ہوئے سورج کی طرح توحید بیان ہو گئی، اور بیان توحید کا حق ادا ہو گیا، اور اس طرح توحید بیان ہو گئی کہ اب شرک کا خطرہ ہی نہیں رہا، شرک کا خطرہ ہی نہیں رہا۔ تو بیان کس کا کر رہا ہے، وقوع شرک کی نفی یا وضوع توحید کا بیان؟ وضوع توحید کا بیان ہے، نہ کہ وقوع شرک کی نفی ہے۔ لیکن بدعتی کو حدیث کا کیا پتہ؟ ہر بدعتی یاد رکھو کتاب و سنت کے فہم سے محروم ہوتا ہے۔ اسی حدیث کو اندر دیکھنے سے کہ آپ سارے طرق جمع کر لیں، اور پیغمبر کی زبان فصاحت، بلاغت اور جوامع الکلم سے موصوف ہے، آپ کے ایک ایک لفظ میں نکات ہیں۔ تو آپ نے کیوں نہیں فرمایا کسی حدیث میں کہ اس امت میں کوئی شرک نہیں کر سکتا،
اس امت میں شرک کا وقوع نہیں ہوگا، کسی میں بھی نہیں فرمایا۔ نفی آپ نے شرک کی نہیں کی، نفی خوف کی ہے۔ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، اور اگر ذوق ہو تو کیوں آپ نے نفی اخشا اخاف خوف کی اور خشیت کی؟ وجہ یہی تھا کہ آپ نے خود متعدد احادیث میں بیان کر دیا کہ امت شرک کرے گی، یہ امت شرک کرے گی، وقوع شرک نبی نے ثابت کیا ہے، اور نفی کس کی ہے؟ خوف کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو محرفین حدیث ہیں یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہیں نہ حدیث کا پتہ ہے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے فضل سے امام المفسرین والمحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جو محدثین کا ایک اصول لیا درس حدیث کا کہ حدیث آئے اس کے سب پہلو، اس کو سارے طرق جمع کر لو اور اس کے بعد نتیجہ نکالو۔ اور محرفین کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ لیا بھاگ پہ پڑھے اور حدیث کہنا شروع کر دیا۔ تو اب ذرا خیال کرنا ہے، نکتہ آ گیا کہ امت میں نے کہا کہ شرک کے وقوع کی نفی نہیں ہے، بلکہ آپ نے شرک کا وقوع خود ذکر کیا۔ اچھا، حیرانگی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ، بخاری شریف میں موجود ہے، آپ پہ چادر مبارک تھی اور آپ اپنی چادر منہ مبارک سے اتار کے کیا کہہ رہے تھے؟ لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ امت کو ڈرا رہے تھے شرک سے۔ تو اگر شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، واقعی نہیں ہونا، تو آپ کیوں چادر مبارک ہٹا کے بار بار کہہ رہے تھے لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ؟ اچھا، پھر آپ ذرا اگلی بات دیکھیں کہ 18 احادیث سے زائد احادیث ہیں جن میں ایک مضمون آ رہا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ، کہ او میری امت کے لوگوں، تم پہلے لوگوں کے ہو بہو نقش قدم پہ چلو گے، ذراعًا بذراع شبرًا بشبر، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ یہود نصارہ میں اگر کسی نے اپنی ماں سے برائی کی ہوگی تو اس امت میں بھی وہ بدبخت موجود ہوں گے، اور طبقاً نال بن نال، جیسے جوتا جوتے کے ساتھ بالکل فٹ ہوتا ہے، اسی طرح یہ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں شرک نہیں تھا؟ اب ایک حدیث کا غلط معنی کیا نا، ما خافو والی، وہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں اس کا کیا معنی ہے۔ ایک حدیث کا غلط، مشرک کا کیا کام ہے حدیث بیان کرنا، جب بدعتی کا کیا کام ہے؟ ایک حدیث کا معنی غلط کیا، تحریف کی، 18 حدیثوں کا انکار۔ تو اب اس سے بڑا منکر حدیث کون ہوگا؟ سب سے بڑا انکار۔ یہی وجہ ہے کہ جب تحریف کرے گا تو کئی حدیثوں کا انکار ہوگا۔ اگر امت میں شرک کا وقوع نہیں ہونا تھا تو اتنی احادیث میں آپ نے اتنی تاکید کے ساتھ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کیوں فرمایا؟ پھر وہ مضمون ہے کہ اگر امت میں شرک کا خوف خطرہ نہیں تھا تو آپ دعا کیوں فرما رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ تو پیغمبر کریم کی قبر کو ہندوؤں نے جا کے پوجنا تھا یا سکھوں نے یا یہودیوں نے؟ اور یہی تھے جو پاکستان میں باؤ سلطان کی قبر کو پوج رہے ہیں، بری امام کی قبر کو پوج رہے ہیں، علی حجویری کی قبر کو پوج رہے ہیں۔ انہی کا آپ کو خطرہ تھا، اور آپ اسی لیے، اور پیغمبر کی دعا قبول ہوئی، آج بھی ڈنڈے والے وہاں کھڑے ہیں، ڈنڈا سروس، ذرا قریب جا کے دیکھو۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر شرک کا وقوع ہی نہیں تھا، اس امت میں شرک، اس امت کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اور امت میں کوئی آدمی شرک کر سکتا ہی نہیں تھا، تو آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد؟ آپ یہ دعا کیوں امت کو حکم دے رہے ہیں لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا؟ پھر اسی طریقے سے بنا علی القبور سے آپ منع فرما رہے ہیں
قبروں کو پکا کرنا، گچ چونے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ اونچی قبریں ساری گرا دو اور بت شت تصویریں مٹا دو. تو یہ حضرت علی کی ڈیوٹی تھی. اگر اس امت میں شرک آنا ہی نہیں تھا تو یہ حدیثیں کدھر جائیں گی؟ تو اور پھر اسی طریقہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. تلحق قبائل امتی بالمشرکین. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہونا جب تک میری امت کا ایک قبیلہ نہیں. قبائل لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین بحتی تعبد قبائل من امتی. میری امت کے بہت سارے قبیلے الاوثان، اوثان کی عبادت کریں گے. اور اوثان کیا ہے؟ لا تجعل قبری وثن یعبد. تو قبر کے ساتھ بھی اگر وہ معاملہ کیا جائے جو بتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس معاملے کی وجہ سے یہاں پر بھی ہے بسنا تو اوثان. انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین. کہ اس امت میں 30 بڑے کذاب بھی ہوں گے اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب بہت سارے قبائل مشرک اور قبر پرست نہ بن جائیں. تو آپ شرک کو ثابت کر رہے ہیں یا نفی کر رہے ہیں؟ آپ تو ثابت کر رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے. میں نے کہا آخر زبان رسالت سے ما اخاف و خوف کی نفی تو نکلی ہے. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ شرک ہوگا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 احادیث میں شرک ثابت ہے. اور اسی طریقہ سے جہاں تک آیا کہ یہ میری امت کی عورتوں کے جو لفظ ذرا محتاط بولنا، وہ جو ڈانس کرتے ہیں قبروں کے اردا گرد، ہاں تو وہ لات اور فلاں فلاں جگہ پہ وہ اپنے چوتڑوں کو حرکت دیتی ہوں گی، ڈانس کریں گی وہاں. تو یہ بھی جہاں تک فرما دیا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وقوع شرک تو نبی پاک نے ثابت کی ہے کہ امت میں شرک ہوگا اور شرک جلی ہوگا. یہود و نصارہ والی حدیثیں وہ الگ ہیں ان کے متعلق، اور اس امت کا ان کی اتباع کرنا. اور یہ جو حدیث ہے یہ الگ ہے، ابو داؤد کی ہے. اور اسی طریقہ سے اور بھی اس پر احادیث موجود ہیں. تو پھر اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ ما اخافو. تو ایک بات تو میں نے کہہ دی کہ نفی وقوع شرک کی ہے ہی نہیں، بلکہ نفی کس کی ہے؟ خوف کی. مجھے خوف نہیں رہا. تو کچھ بھی اہل ذوق آدمی ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سے شرک کی نفی کرنا مقصد نہیں، وضوء توحید کو بیان کرنا مقصد ہے. کہ توحید ان رڑے تے چڑھ کے بیان ہو گئی ہے، کھل کے بیان ہو گئی ہے کہ شرک کا خدشہ ہی نہیں رہا، خطرہ ہی نہیں رہا. اچھا، اس کے ساتھ اگلی بات ذرا سمجھو، اور ایک الزامی بات بھی میں کر دوں. تھوڑا سا ٹیکہ ہے بحث والا، وہ بھی لگا دیتی ہیں کہ مشرک شور کرتے ہیں جی آپ فرماتے ہیں مجھے امت پہ شرک کا خوف ہی نہیں. میں نے کہا کمال تو مشرکو تمہاری ہے کہ جس چیز سے پیغمبر بے فکر جا رہے تھے تم نے وہ کام کر دکھائے. جس چیز سے پیغمبر کریم بے فکر تھے تم نے واہ بلے ہو مشرکو، کمال ہے تمہارا. تم نے وہ کام کیا جس کام کی نبی کو بھی امید نہیں تھی، تو وہ تم نے کر کے دکھایا. آگے ذرا چلو. اس حدیث کے متعلق ما اخافو، ایک تو یہی بات جو میں نے کر دی، تیسری بات عرض کر رہا ہوں. اور اس پر میں نے تقریباً یہاں 50 جو شرح ہیں بخاری کی اور مسلم کی، وہ پہلے آخر 50 شرح دیکھی ہے
کسی ایک شارع نے بھی یہ خوبصورت معنی نہیں کیا جو آج کے مشرک کر رہے. پوری آپ شروعات دیکھ لیں بخاری کی. مجھے جو مجسر شروعات تھی مجھے ملی وہ بخاری مسلم کی 50 شرح، اور وہ پہلے بھی حنفی بھی مالکی بھی شافعی بھی ابن حجر بھی ان کے استاد بھی عینی بھی پچھلے بھی اگلے بھی، ساری وہ شروحات میں کوئی ایک شارع مجھے نہیں ملا کہ جس نے اس حدیث کا یہ معنی کیا ہو کہ شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں، یا اس امت میں شرک کا وقوع ہو سکتا ہی نہیں، مجھے نہیں ملا. شارحین نے اس حدیث کے 2 معنی کیے جو معروف ہے، اور تقریباً سب نے کیے. میں چند کا نام لوں گا، کتاب کا بھی نام لوں گا، اور یہ صرف علماء کے لیے کہ وہ وہاں سے دیکھ لیں کہ یہاں پر مسلم شریف کی شرح ہے المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم. مصنف ہیں ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المتوفا 656 ہجری 656 ہجری 656 ہجری ان کی کتاب ہے. اور یہ جو قرطبی ہے، یہ جو تفسیر والا قرطبی ہے احکام القرآن، یہ اس کا بھی استاذ ہے. یہ حل المفہم والا قرطبی جو مفسر قرطبی ہے اس کا استاذ ہے. اس کی یہ شرح ہے مسلم کی. اس پر حضرت نے فرمایا کہ اس حدیث کا 2 معنی ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ امت میں شرک ہوگا، یعنی کہ شرک نہیں ہوگا. فرماتے ہیں پہلا معنی ہے یعنی انہو قد آمن علی جملۃ اصحابہ ان یبدلوا دین الاسلام بدین الشرک. فرماتے ہیں کہ تشرکو کا جو خطاب ہے ما اخاف علیکم، تم پہ مجھے خوف کا خطرہ نہیں، تو کہتے ہیں اس سے مراد ہیں اصحاب النبی. کون مراد ہیں؟ نبی کے سارے صحابہ مراد ہیں. صحابہ میں شرک نہیں تھا. یہ خطاب خاص ہے، اور خطاب خاص ہوتا رہتا ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اب تم بدر میں تھے. انتم کا خطاب بھی صحابہ ہیں، اور کون تم کا خطاب بھی صحابہ ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، لو یطیعکم، اگر نبی تمہاری اطاعت کرے بہت سارے معاملات میں، تو کم تم ہو، اور کم کون ہے؟ صحابہ. تو یہاں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے یہ کس کو ہے؟ صحابہ کو. اور پیغمبر کریم کن پر مطمئن تھے؟ علی جملۃ اصحابہ، اپنے سارے صحابہ پر. ان یبدلوا دین الاسلام بدین الشرک، کہ وہ دین اسلام کو دین شرک سے نہیں بدل سکتے. تو فإن الخبر عن الجملۃ، تو یہ جو خبر ہے جملہ، تو پہلا معنی یہ کہ یہ خطاب اصحاب النبی کو ہے. ذرا میری طرف توجہ رہے، میں اس کے 3 مطلب بیان کروں گا. 2 عام طور پہ شارحین نے بیان کی، ایک تیسرا ہے اور اس پہ بھی حوالہ بھی دوں گا، اور اس کی وجوہات ہیں جو ہم درس میں بیان کرتے ہیں. یہاں شاید کوئی سمجھ سکے. تو بہرحال اس بزرگ نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ. اور اگر عام لینا ہے دوسری توجیہ تو فرماتے ہیں کہ ان یحمل ھذا الخبر علی جمیع الامت فیکون معناہ الاخبار عن دوام الدین باتصال ظہورہ الی قیام الساعہ. فرماتے ہیں کہ اگر یہ عام خطاب لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پوری امت شرک نہیں کرے گی، کچھ کرے گی. کچھ جماعتیں، ٹولے، مولوی، لیکن پوری امت شرک پہ جمع نہیں ہوگی. جیسے دوسری حدیث میں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری پوری امت ضلالت اور گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو اس طرح پوری امت شرک پہ جمع ہو جائے کہ توحید کا نام بھی مٹ جائے، تو یہ نہیں ہوگا
بلکہ کچھ نہ کچھ لوگ توحید پہ قائم رہیں گے۔ اب اس بات کو یاد رکھنا، یہ آگے جا کے میں بیان کروں گا۔ اب اس حضرت نے یہ کیوں کہا؟ اس نے خود کہا کہ اشکال یہ ہے کہ امت میں مشرک موجود ہیں، شرک کیا ہے انہوں نے، اس لیے اس حدیث کے یہ دو معنی بھر رہے ہیں۔ اور سب شارحین حدیث نے یہ کیوں تعویل کی اور کیوں معنی بیان کیے، توجیحات کی، اس لیے کہ ان کے مد نظر وہ احادیث تھی کہ اگر اس حدیث کا غلط معنی کیا تو پھر 20 احادیث کا انکار لازم آئے گا۔ تو میرا دعویٰ ثابت ہو گیا، جو محرف حدیث ہے وہ سب سے بڑا منکر حدیث ہے، ایک حدیث کی تحریف کر کے ساری حدیثوں کا انکار۔ اس کے بعد ہیں جی بزرگ ہیں احمد بن اسماعیل بن عثمان محمد بن القورانی الشافعی، یہ پہلے شافعی تھے اور اس کے بعد یہ حنفی ہو گئے۔ پہلے شافعی تھے اور پھر حنفی ہوئے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ بزرگ ہیں سلطان محمد فاتح کے استاد، ترکی کے جو سلطان محمد فاتح، جن کے متعلق وہ بعض لوگ ایک قسطنطنیہ کی فتح کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا مصداق ہے نہیں، بہرحال وہ پیش کرتے ہیں۔ تو سلطان محمد فاتح جو ترکیہ خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں، ان کے استاد ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات۔ ان کی شرح ہے الکوثر الجاری بخاری شریف کی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ معنی ہو لا اخاف علی مجموعکم، لا اخاف علی مجموعکم، میں تمہارے مجموعے پر شرک کا خوف نہیں کرتا کہ سارے مشرک بن جاؤ، یوں نہیں ہوگا، کچھ کچھ ہوں گے، کچھ جماعتیں ہوں گی، ٹولے ہوں گے، پاکستانی، ہندوستانی، گروہ ہوں گے، پارٹی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سارے مشرک بن جاؤ، تم سب کے سب مشرک بنو، اس چیز کا مجھے کوئی خوف نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں بکا الشرک کانا بکا الشرک من بعضہم، اس امت میں شرک کا وقوع ہوا ہے، امت میں شرک کا وقوع ہوا ہے، لیکن بعض سے ہوا ہے، بعض کا مطلب کچھ لوگوں سے ہوا ہے، لیکن بہرحال ہوا ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے چیف جسٹس صاحب ہیں۔ آگے فرماتی ہیں کہ یار دوسری توجیہ یہ ہے اسی حدیث کی کہ اس سے مراد صرف صحابہ ہوں، صرف کیا ہوں؟ صحابہ۔ تو اس لیے فرمایا خطاب خاص ہے، فَإِنَّ مَنْ خَاطَبَهُمْ لَمْ يُشْرِكْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، جن کے ساتھ خطاب ہے اصحاب رسول کے ساتھ، ان میں سے کسی نے بھی شرک نہیں کیا۔ تو یہ صحابہ کو خطاب ہے، اتنا خوش نہیں ہونا، یہ ان کی توجیہ بتا رہا ہوں، ہماری یہ توجیہ نہیں ہے، یہ ان کی توجیہ ہے۔ میں آگے وجہ بیان کروں گا، میں صرف شارحین کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ جو بزرگ ہیں المتوفا 893 ہجری ہے، اس کے بعد ہیں جلال الدین سیوطی، جن کو لوگ مجدد کہتی ہیں، ہمارے نزدیک حاتب اللیل، لیکن آج کے مبتدئین کا امام جلال الدین سیوطی صاحب، تو یہ سیوطی صاحب نے بھی بخاری پر ایک حاشیہ لکھا ہے التوشیح، اس میں سیوطی صاحب کہتے ہیں ما اخاف علیکم ان تشرکوا علی مجموعکم لأن ذلک وقع من البعض، مجموعی پوری امت شرک پہ جمع نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ مواحد رہیں گے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ توحید والے رہیں گے، مواحد رہیں گے، اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک مواحد بھی نہ ہو، سب کے سب کٹر مشرک بن جائے، یوں نہیں ہوگا۔ اور کہتا ہے کہ شرک واقع ہوا ہے، امت میں شرک واقع ہوا ہے۔ اچھا، دوسری وہی توجیہ ہے جو پہلے کے سے مراد صحابہ ہیں، یہ جلال الدین سیوطی ہے۔ اس کے بعد علامہ شمس الدین البرماوی
ابو عبداللہ محمد بن عبد الدائم بن موسیٰ الشافعی، یہ ان کی کتاب ہے اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں فرماتے ہیں المراد ارتداد الکل فلا جنافی ردت البعض، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ تم سارے مرتد نہیں ہو جاؤ گے، کچھ ہو جائیں گے، مجموعہ مراد ہے نا، مجموعی طور پہ امت لیں تو کچھ ہوں گے، سارے کے سارے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہیں علامہ محمد الخضر الشنقیطی، ان کی کتاب ہے الکواکب، اس میں فرماتے ہیں بخاری کی شرح ہے ما اخاف علی جمیعکم الاشراک بل علی مجموعکم لأن ذالک وقع من البعض۔ اچھا، سارے حدیث کہہ رہے ہیں کہ امت میں شرک واقع ہے، اور آج کے محرفین کہتے ہیں نہیں شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی۔ یہ تو میں نے کان جب دوسری طرف سے پکڑا تو پتہ چل جائے گا، ابھی تو ہم سیدھے جا رہے ہیں۔ یہ المتوفا، یہ آگے ہے علامہ کرمانی الکواکب، ان کی بخاری کی شرح ہے المتوفا 786 ہجری۔ اس کے بعد ہیں علامہ ابن الملکن، شافعی اور امام ابن حجر کے استاذ ہیں، اور ان کی وفات ہے 804 ہجری۔ ان کی کتاب ہے التوضیح لشرح الجامع الصحیح، اس میں بھی انہوں نے فرمایا کہ یرید امتہ لأنہ اخبر انہ یظہر دینہ علی الدین کلہ، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پوری امت شرک کی طرف نہیں جائے گی، پوری امت شرک کی طرف نہیں جائے گی، کچھ نہ کچھ مواحد باقی رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ مجموعی طور پہ پوری امت مشرک بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، اسی طرح امام ابن حجر فتح الباری، علامہ عینی عمدۃ القاری، ملا علی قاری مرکات، تو یہ سب حضرات نے یہی معنی کیا۔ اب سنو، میں کہتا ہوں اس سے بھی بہترین، اتنی بات پہ سب شارحین متفق ہیں کہ ان تشرکوا بعدی کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور امت میں کوئی شرک ہوگا بھی نہیں، یہ معنی کسی نے نہیں کیا۔ ہاں، توجیہیں دو کی، اور ایک تیسری توجیہ کر لو جو اسی سے ماخوذ ہے، تو سب سے بہترین معنی ہے کہ آپ نے جو فرمایا نا ما اخاف ان تشرکوا، خطاب کس سے ہے؟ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ، صحابہ اور متبعین صحابہ، تو مجموعی طور پہ خطاب کیا، اس کی بجائے بلاکن تنافسوا فی الدنیا، صحابہ دنیا سے بے رغبت تھے، انہیں دنیا کے اندر کوئی ریس نہیں تھی، تو اس لیے صحابہ کے ساتھ خاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ طائفہ منصورہ، قیامت تک آنے والا طائفہ منصورہ، وہ اس کا مخاطب بنا لیا جائے تو سب سے بہترین بات ہے۔ اب تھوڑا سا میں ذرا اس کا ایک دوسرا پہلو لے آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں شرک کر کے مشرکین مکہ کو بھی شرما دیا، ابو جہل اتنا مشرک نہیں تھا جتنے یہ ہے، اور مکہ والے مشرکوں سے بڑے مشرک بن کے ڈھیٹ کیا ہیں، امت شرک کر ہی نہیں سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں کون سی امت شرک کر ہی نہیں سکتی؟ اور شرک تو شروع ہو گیا تھا عبداللہ ابن سبا سے، کرو انکار۔ عبداللہ ابن سبا کی پوری تحریک ہی شرک پہ مبنی تھی، اور اس نے حضرت علی کو الہ کہا، کہ حضرت علی لفظ بھی الہ کا بولا، الہ کہا، انتا تو الہ ہے، اور اس پہ میرا اعتبار نہیں تو اپنے محقق محمد علی کی کتاب اٹھا کے دیکھ، عقائد جعفریہ تے فقہ جعفریہ تے فلانا، اس میں اس نے ساری روایات لکھی ہیں، اور اسی طرح کامل ابن اسیر، البدایہ، خود بخاری اور بہت ساری چیزیں، تو امت میں تو شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا کے ٹولے کو کیوں جلایا تھا؟
حضرت علی کو سمجھ نہیں آئی، نہ کسی صحابی کو آئی اس حدیث کی سمجھ۔ یہ حدیث سمجھی گئی ہے لاہور، میڈ ان لاہور۔ یہ نیا مفسر اور محدث آیا، ہاں، صرف دال کی تخفیف کے ساتھ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کی موجودگی میں حضرت علی نے ایک ٹولے کو آگ میں ڈال دیا شرک کی وجہ سے۔ تو اگر اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا تھا، نہ حضرت علی کو سمجھ آئی معاذ اللہ، نہ ابن عباس کو، نہ دوسرے تیسرے کو۔ ابن عباس بھی اتنی بات کرتے، اگر میں ہوتا تو میں کہتا جلاؤ نہیں، انہیں قتل کرو، آگ سے نہیں جلانا۔ لیکن یہ سوال ہی کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ شرک اس امت میں آ ہی نہیں سکتا، اور امت شرک کر ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اسی طرح آج تک پورا جو شرک کا گٹر چلا ہے وہ ابن سبا سے چلا ہے، عبداللہ ابن سبا سے۔ اور پھر اس ٹولے میں باطنیہ فرقہ ہے، الوہیت علی کے قائل ہیں، اسی طرح الوہیت ائمہ کے قائل ہیں۔ اب اس طبقے کے حضرات وہ بیچارے رونے لگ گئے ہیں۔ محمد حسین ڈھکو کی کتابیں پڑھو، اس نے جو غالیہ فرقہ ہے پورا، اور اس وقت جتنے بھی ہیں یہ اثنا عشری میں، اثنا عشری کی 100% یہ وہ غالی ہے، غلات، اور غالی مشرک فرقہ۔ تو امت میں شرک ہے نہیں تو یہ غالی کدھر آ گئے نے؟ اور اگر نیٹ پہ آپ سنیں ان غالیوں، ذاکر غالیوں کے، تو وہ علی کو اللہ کہتی ہے، رب کہتی ہے، اور اس سے بھی کام اوپر۔ تو خیر، پھر اس کے بعد ذرا آگے چلتے ہیں، ٹائم بہت ہو گیا، صرف 2-3 حوالے۔ یہ ہے پیر نصیر الدین گولڑا شریف والے ہمارے پڑوسی۔ تو پیر نصیر الدین کی کتاب ہے لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب۔ انہوں نے پیر نصیر الدین کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی، وہ واحد ہو گیا۔ اس نے ایک وہ تھا، اس کا رسالہ ایک نکالا تھا، اس رسالے میں اس نے مسئلہ توحید بیان کیا۔ اور پھر یہ شاعر تھا، تو بعض رباعیات اور شاعری میں اس نے زبردست توحید بیان کی۔ یہ بھی اسی کی نظم ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ یہ پیر نصیر الدین کی نظم ہے۔ تو جب پیر نے توحید پہ نظمیں کہنا شروع کی تو سارا مارکا اکٹھا ہوا بریلی شریف والا، اور انہوں نے اپنے سب سے بڑے بادشاہ مناظر اور منطقی اور شیخ الحدیث مولانا اشرف علی صاحب ان کو، اشرف سیالوی کو کہا کہ آپ اس کے خلاف کتاب لکھیں۔ تو پیر صاحب عالم آدمی تھے، تو انہوں نے ان کے خلاف کتاب لکھی ازالۃ الریب، اور ٹائٹل پہ لکھا کہ پیر نصیر الدین، شاہ نصیر الدین گولڑوی کی شاہ اسماعیل شہید سے 2 قدم سبقت۔ اے پیر صاحب کا جواب، پیر تو پیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کعب بن اشرف قرظی سے مولوی اشرف سیالوی تقریدی 4 قدم آگے۔ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بڑا گستاخ رسول تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں 4 قدم آگے۔ اس پر علامہ پیر نصیر الدین کی تو یہ پوری کتاب اسی پہ ہے، زبردست فتوے لگائے۔ ایک کتاب اس کی استعانت کی شرعی حیثیت، میں صرف ایک پیرا جہاں سے پڑھ دیتا ہوں، یہ لطمۃ الغیب۔ اور اب الحمدللہ گولڑے والوں نے پچھلے دن اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہمارا بریلویت سے کوئی تعلق نہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں۔ مولویوں کو غصہ آیا، بلڈ پریشر ہائی ہویا، اور تم بریلوی نہیں ہو، فلاں گالیاں نکالی ان کو، ہم نہیں ہیں بریلوی، ہم گولڑوی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے پیر صاحب کی ذرا عبارت دیکھو، فرماتے ہیں کہ اچھا کہتے ہیں جس پر سیالوی صاحب جوش و غضب میں آ کر بمباری فرمانے لگے، شاید سرگودا ایئر بیس قریب ہونے کی وجہ سے یہ F-16 طیارہ بن کر مجھ پر بم برسانے لگے۔ حالانکہ اب ذرا دیکھنا ہے، حالانکہ جھنگ جہاں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں اس علاقے میں متعدد دربار ایسے ہیں جہاں واضح طور پر قبروں کے سامنے سجدہ ہوتا ہے،
مزارات کے طواف ہوتے ہیں، لوگ درختوں کے نیچے کپڑے پھیلا کر اولاد مانگتے ہیں، اگر چادر پر بیر آ پڑے تو بیٹا، اگر پتا آ گرے تو بیٹی، معاذ اللہ۔ انہوں نے کبھی اس شرک سری اور بدعت کبھی کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو تو منظر عام پہ لائیں، کبھی اہتماماً اس موضوع پر تقریر فرما کر ان رسوم جاہلیت کے خلاف جہاد فرمایا ہو تو وہ کیسٹ مجھے ضرور ارسال فرمائے۔ کیا وہاں غیرت جوش نہیں مارتی؟ جبکہ شور کوٹ ایئر بیس پر لینڈنگ اور فلائنگ کی جملہ سہولیات موجود ہیں، تو پھر وہاں یہ سب بلبلے کیوں سرد پڑ جاتی ہیں؟ تو کہتا ہے کہ یہ تو کہتے ہیں شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں، اور پیر نصیر الدین کیا کہہ رہا ہے قبروں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قبروں پر لوگ سجدے کرتے ہیں، یہ خود گدی نشین ہے اور گدیوں کا حال بیان کر رہا ہے کہ لوگ سجدے کرتے ہیں، طواف ہوتے ہیں، درختوں کے نیچے کپڑے پھیلائے جاتے ہیں، حضوری بیر، وہاں جھنگ میں حضوری بیر ہے، اس کے نیچے کپڑے بچھاتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار گئے، انہوں نے بھی پھیلائے، لیکن وہ بیر بھی گر گئے، پتھر بھی گر گئے۔ اگر بیر پھل گرے تو کہتے ہیں لڑکا ہوگا، پتھر گرے تو لڑکی، تو وہ جس نے بچھایا تو کچھ بیر گرے کچھ پتھر، لیکن دوسرے مہینے وہ فوت ہو گئی، نہ بیٹا پیدا ہوا نہ بیٹی۔ تو کہتے ہیں یہ بیٹا اگر پتا آ گرے تو بیٹی، انہوں نے کبھی اس شرک کے سری، تو پیر نصیر الدین کہتا ہے یہ قبروں پہ سری شرک ہو رہا ہے، اور تمہاری غیرت مر گئی کہ کبھی تم ان کو منع کرو اور کبھی، اور مجھ پہ تم آنکھیں نکالتے ہو اور بمباری کرتے ہو اور خود شرک کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو۔ تو یہ گدی نشین کے الفاظ ہیں۔ اب بتاؤ اس امت میں شرک ہے یا نہیں ہے؟ یہ پیر نصیر الدین ہے، گولڑا شریف والے، حوالے بہت ہیں، لیکن اسی کی تکمیل کے لیے جب تک آیت نہ آئے تو مزہ نہیں ہوگا۔ یہ سورہ یوسف ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ۔ سورہ یوسف بھائی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، آیت نمبر 106۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے ساتھ اللہ کے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اب اس آیت پر خاتم المفسرین علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْ أُولَئِكَ عَبَدَةُ الْقُبُورِ، انہی مشرکوں میں سے قبروں کے پجاری مشرک ہیں۔ عَبَدَةُ الْقُبُورِ، آگے سننا ہے، النَّاظِرُونَ لَهَا، جو قبروں پہ کالے بکرے چھترے ککڑ مانتے ہیں، بل مُعْتَقِدُونَ لِلنَّفْعِ وَالضُّرِّ، اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ بابا نفع دے گا یا نقصان دے گا، ممن اللہ تعالی عالم بحالی فیہ، کہتے ہیں کہ اوپر نظر نیاز ہے، نیچے کیا ہو رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ جو بابے سارے اکثر تو بھنگی چرسی پکڑے ہوئے ہیں، اور کوئی کدھر کا، تو نیچے والوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ اوپر آگے فرماتے ہیں وَهُمُ الْيَوْمَ أَكْثَرُ مِنَ الدُّودِ، یہ قبر کے پجاری کلمہ گو مشرک کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہیں، پتنگوں سے بھی زیادہ ہیں، زمین پہ اتنے کیڑے نہیں جتنے یہ کلمہ گو مشرک ہیں۔ تو اس امت میں شرک کوئی نہیں ہے۔ یہ علامہ آلوسی کہہ رہے ہیں، امام راضی سے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ جو مکہ والے مشرکوں کی نظیرو فی ھذا الزمان اشتغال کثیر من الناس بالمقابر، کہتے ہیں مکہ کے مشرک، یہ کلمہ گو مشرک دیکھو، یہ ان کی نظیر ہیں جو قبروں پہ جاتی ہیں اور وہاں کیا کہتی ہے، عقیدہ ہے کہ جب ہم قبر کی تعظیم کریں گے بابا خوش ہوگا، یشفع لنا،
ہمارے کام کرا دے گا تو سفارشیں کرے گا۔ امام راضی کہتے ہیں نذیرہ فی ھذا الزمان، اور اس کو سعیدی نے بھی لکھا ہے تبیان القرآن میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ یہ الفوز الکبیر، اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سمجھ نہیں آتی نا کہ مشرک کیا ہوتا ہے، سینگ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، ان کنتا غیر معتدن فی تصویر حال المشرکین، اگر مشرکان دیا صورتاں شکلہ نہیں بیکیا اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مشرک کوئی سمجھے بھئی 12 سنگ تے 14 سنگ، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتی ہیں لمبا چوڑا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، ہاں دیکھ ذرا، دیکھ موجودہ جو من اہل عصرنا یہ کلمہ گو مشرکوں کو دیکھ، اور وہ کیا کرتے ہیں، فرماتے یذہبون الی القبور، یہ قبروں پہ جاتے ہیں اور عتبات پہ، یرتکبون انواع من الشرک، ایک قسم کا شرک نہیں کئی قسم کا شرک کرتے ہیں، اور ان میں بوئی تطرق الیہم التشبیہ والتحریف، تو آگے حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ نرا تب کل حدیث، جو حدیث صحیح آئی نا لتتبعن سنن من کان قبلکم، یہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ ایتیں پڑھنی ہو نا مشرکین والی تو پھر قبر پرستوں کو سامنے رکھو، کلمہ گو مشرکین کو کہ یہ اصلی بوئی ہے، اور انواع یہ شرک تو اس امت کا مسئلہ ہی نہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، امام راضی کیا کہہ رہے ہیں، علامہ آلوسی کی 100 کے قریب عبارتیں موجود ہیں، کس نے اس کو ثابت نہیں کیا؟ تو بہرحال یہ حدیث کا غلط معنی کیا ہے، اور تحریف کی حدیث میں یہ قطع نہیں تھا کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا یا کوئی امت میں مشرک نہیں ہوگا۔ حدیث میں اصل تو وضوح توحید کا بیان تھا، جیسے دوسری میں ہے کہ ترکتکم علی البیضاء، اسی طرح آپ نے فرمایا عرب میں 2 دین جمع نہیں ہوں گے، اور ان مشرکین سے پوچھو بھئی مکہ مدینہ کے تو امام، تو آپ نے تو گارنٹی دی ہے وہاں تو غلط عقیدے والا جا نہیں سکتا، اس کا کیا جواب دو گے؟ اچھا پھر اس انداز میں ایک یہ بھی آپ نے ما اخاف علیکم الفقر، مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں، بھوک کا خوف نہیں، یہ بھی حدیث ہے بھئی، ما اخاف علیکم الفقر، کہ مجھے تم پر بھوک کا خوف نہیں ہے۔ آج بھوک نہیں نا امت میں، وہ حدیث سمجھنے کے لیے ذرا اس کو بھی ساتھ لاؤ کہ میں تم پر فقر کا خوف نہیں کرتا، تو سب سے زیادہ آج تو بھوکی یہی امت ہے۔ تو اب ایک حدیث کا جب غلط معنی کریں گے کہ فقر موجود ہے امت میں، لوگ بھوکے ہیں، اب تو اتنی مہنگائی ہے کہ اکثر بھوکے ہیں بیچارے، کھانے کو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور روٹی نہیں کھانے کو، تھر کی طرف جائیں بلاول بھٹو صاحب اور امیر المومنین شہباز شریف، اس کے پاس چلے جائیں تو پورا سوائے ان چند بھیڑوں کے نیچے پوری امت پہ فقر اور بھوک کے سائے ہیں۔ آپ نے تو فرمایا کہ میں نہیں خوف کرتا تم پر فقر کا، تو نفی خوف کی ہے، ورنہ جو تم مانا کر رہے ہو تو پیغمبر کی تکذیب لازم آئے گی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ امت میں فقر ہوگا ہی نہیں، فرمایا کہ تم نے جہاد کیا اور اللہ تمہیں اب ایسی فتوحات دے گا نا اسی جہاد پر کہ سارے مشرکوں کے خزانے تمہارے پاؤں کے نیچے ہوں گے، تو میں تم پر فقر کا مجھے کوئی خوف نہیں۔ ہاں یہ تو صحابہ تو اصل مصداق ہیں اس کا، ما خاف علیکم الفقر، لیکن نفی خوف کی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وجود خوف وجود چیز کو مستلزم نہیں، حضرت یعقوب کو خوف تھا بھیڑیا کھائے گا، کھایا نہیں، اسی طرح عدم خوف عدم شے کو لازم نہیں ہے۔ تو یہ مولویوں کی تحریف کا جواب تھا، اور میرا خیال ہے وقت اوپر کوئی ہے تو ٹھیک ہے بتا دو، وقت بہت اوپر چلا گیا۔ وہ مشرک کہنا کیسے؟ حدیث میں ہے جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہماری قبلے کی طرف منہ کرے اور ہماری ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے۔
بھائی دیکھیں، یہ ابھی سارے کلمہ گو مشرکوں پہ میں نے حوالے دیے. کلمہ گو بھی شرک کرے تو مشرک ہے، 1000 دفعہ بھی کلمہ گو کرتا ہوں. اب یہ جو دوسری حدیث ہے اس پہ انشاءاللہ مستقل بات ہوگی. مختصر یہ سمجھے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، یہ بہت سارے لوگوں کو اشکال ہے اس پر بھی. اور حضرت اسامہ اور خالد کا واقعہ کہ انہوں نے کلمہ آدمی نے پڑھا، انہوں نے قتل کر دیا. انہوں نے کہا بہانہ کر رہا تھا، آپ نے اللہ شکک قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے. تو اب میری طرف توجہ کرو، ایک قانون سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو. قانون یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے علامات اور ایک ہوتی ہے حقیقت. من صلی صلاتنا یہ حقیقت ایمان نہیں ہے، علامات ایمان ہے. اور علامت تب تک معتبر ہوتی ہے، علامت کا اعتبار اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کا کوئی مناقض نہ پایا جائے، منافی چیز نہ پائی جائے. علامت کا ظاہراً اعتبار ہوتا ہے لیکن شرط ہوتی ہے کہ اس کے کوئی چیز نفی کرنے والی نہ پائی جائے، مناقض نہ پائی جائے. تو اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قادیانی جو 3 کام کرتے ہیں مسلمان ہیں. صلی صلاتنا بھی ہے، واستقبل قبلتنا بھی ہے، کہ اکل ذبیحتنا بھی ہے. قادیانی، اثنا عشری اور اس طرح کے. تو یاد رکھ لو یہ اصل قادیانیوں نے دھوکہ دیا. تو میں عرض یہ کر رہا کہ 2 چیزیں، ایک حقیقت ہے، یہ من صلی صلاتنا حقیقت ایمان نہیں ہے، علامات ایمان ہے. اور یہ تب تک معتبر ہیں کہ اس کے خلاف کوئی مناقض نہ پایا جائے. تو یہ ظاہری، اسی طرح سلام بھی علامت ایمان ہے، اسی طرح کلمہ بھی لا الہ الا اللہ. تو یہ اس کا ہم اعتبار کریں گے جب تک اس کا کوئی منافی نہ پایا گیا. تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اس حدیث میں علامت ایمان کا ذکر ہے. جو آدمی میں یہ علامتیں ہوں اور کفر بھی پایا جائے گا تو وہ کافر ہوگا، جیسے مرزا قادیانی اینڈ کمپنی باخباتہم. ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے واللہ خیر الرازقین، رازقین جمع ہے، معلوم ہو کہ اللہ کی سوا بھی دیتا ہے. ہاں، یہ مفتی صاحب ابو جہل سے بھی بڑا مشرک ہے، کیونکہ ابو جہل سے پوچھا جاتا تھا من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے آسمان و زمین سے رزق دینے والا؟ تو آگے کیا کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. ابو جہل کہتا کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بھی رزق دینے والے ہیں. تو مفتی صاحب کا شرک جو ہے یہ ابو جہل سے بھی 10 قدم آگے. باقی رازقین کا اسے معنی نہیں ہے. تو قرآن میں احسن الخالقین، تو خالق کتنے ہیں؟ تو ایک رزق فوق الاسباب ہے، ایک رزق تحت الاسباب ہے. تو یہ اب باورچی ان کو روٹی دیتا ہے تو یہ رزق تحت الاسباب ہے. اب یہ باورچی کی عبادت شروع کر دے یا سرو پکار. تو یہ جو اسی طرح خلق کے بھی 2 معنی ہیں، ایک خلق تحت الاسباب ہے، تصویر بنانا، اور ایک خلق فوق الاسباب ہے، اسباب ہے، عدم سے وجود میں لانا. تو اللہ خالق ہے، عدم سے وجود میں لانے والا. اور انی اخلق لکم اصور لکم، تو یہ تصویر کیا ہے؟ تحت الاسباب. اب یہ ملک انیس تصویر بنا رہا ہے تو اس کو خالق کہیں گے. تو وہاں پر بھی احسن المصورین، یہ بھی کیا ہے؟ خیر الرازقین. مطلب باقی جتنا روٹی شوٹی دینے والے ہیں، کھانا پینا، پیسے، وہ سب تحت الاسباب ہے. اور اللہ خیر الرازقین، کیونکہ اللہ رازق ما فوق الاسباب ہے اور وہ اسباب کا محتاج نہیں. ایک مفتی صاحب 2 سوال آئے، وہ بھی سن لو. ایک سوال تو بار بار ایک ساتھی پوچھ رہا ہے، جی ایران نے حملہ کر دیا اسرائیل پر. میں نے کہا بہت اچھا ہے اگر مجبوراً کرے یا جیسے کرے، لیکن میرا تو تجزیہ کچھ اور ہے. جو قرائن واقعات سے ہمارا تجزیہ ہے کہ ایران نے حملہ کیا
یہ تو بہت بڑا، ایران ویسے ماہر ہے، پاکستانیوں کو بھی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے۔ پہلی دفعہ 300 میزائل مارا اور ایک مچھر بھی نہیں مارا، اور اس دفعہ 400-500 میزائل مارا اور کسی ایک چمٹی کو بھی نہیں لگا، مرا ایک آدمی بھی نہیں۔ اتنی مہارت ایران کے پاس ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں کہ 400 فتح میزائل وہ مارے، 300 مارے اور بندہ زخمی بھی نہ ہو۔ تو یہ ویسے ایران کو سلام کرنا چاہیے، پاکستان کو بھی اس طرح۔ تو لگتا تو یہی ڈبل گیم ہے کہ ایران نے پرانے کوفیوں والی عادت کی، جو پرانی حضرت حسین کو انہوں نے بلا کے شہید کیا، تو اب حضرت حسین کے وارث اسماعیل ہنیہ شہید، ان کو بلا کے انہوں نے خود شہید کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، اسماعیل ہنیہ قطر گیا، مصر گیا، روس گیا، جہاں بھی وہ پھرتا رہا کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ ایران پہنچا تو کوفیوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ پھر وہ جو نصر اللہ تھا، 25 لاکھ اہل سنت کا قاتل نصر اللہ، حسن نصر اللہ، شام میں، اور وہاں مڈل ایسٹ میں رافضیت کا پاسبان۔ تو خیر لگتا یہ ہے کہ اس کو ایران میں اب 2 نظریات ہیں، ایک تو وہ ہے خمینی والا، ایک لبرل نظریہ آ گیا۔ اب جو موجودہ صدر ہے یہ سیکولر ہے، لبرل ہے، اور ایک وہی خمینی انقلاب چل رہا ہے۔ جہاں تک ہمیں پتہ ہے قرائن سے کہ یہ جو صدر ہے ایران کا، یہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اور یہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر ادھر جو جہادی ذہن کے لوگ ہیں، چاہے وہ شیعہ میں ہیں یا سنیوں میں ہیں، ان کو قتل کرا کے اور اپنا سپریم لیڈر اس کو بھی ٹھکانے لگا کے اب ایران لبرل بننے کے چکر میں ہے۔ اب اتنا بڑا مخبری ایران نے کی، یہ جو حسن نصر اللہ کو ایران نے مروایا، اور بھی جتنے کمانڈر تھے وہاں مخبری، یہ تو سب ایران خود بھی مان رہا ہے کہ ایران کے اندر جاسوس تھے یہودیوں کے، تو انہوں نے مخبری کی اور سارے کمانڈر 500 کمانڈر مارا گیا، رسول اللہ بھی، اور ایک ایک جگہ کا پتہ بھی۔ تو یہ اسرائیل کے ساتھ ملی بھگت کر کے کہ ہم بھائی کرکٹ کھیلیں گے، ہم 400 میزائل داغیں گے، تم کہنا ہو بڑا ہمارے بیس اڑ گئے، فلاں بندہ کوئی بھی نہیں مویا اور مرا ہی نہیں، اور پھر تم کہنا اور ہم کہیں گے اوہ یہ کھیل کر کے نا چالو بڑھیے چل، یہ چالو بڑھیے چل والا کھیل کر کے۔ تو یہ اصل میں کبھی بھی جو بد باطن اور رافضی ہے، یہ کبھی اسلام کا خیر خواہ نہ ہوا ہے، 14 صدیوں میں تو نہیں ہوا، اب کیسے رافضی شیطان وہ اسلام کا خیر خواہ ہوگا؟ بس فرق یہ ہے کہ اسرائیل دادا ہے، یہ پوتے ہیں، یہ دادا پوتے کی لڑائی ہے۔ تو ہم تو خوش ہیں، اللہ کرے ہو، کتا کتے کے ساتھ ٹکرے تو مزہ تو ہے نا، وہ بھی یہ بھی، تو دونوں طرف ایک جیسی۔ باقی رہی جماعت اسلامی، یہ شہید کا پراپاگنڈ تو یاد رکھو، پریشان نہیں ہونا، جماعت اسلامی کسی مذہب کا نام ہی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کفر، اسلام، شرک، بدعت، ہر چیز کے کھچڑی کا نام جماعت اسلامی ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی یا مودودی گروپ وہ کسی دینداری کا نام نہیں، طاغوتی نظام کا نام ہے، اور سارے اسی کے سپورٹر ہیں۔ تو یہ وہ پوتے ہیں، یہ جھاڑ دوتے ہیں، جھاڑ دوتے آگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو، چلو آپ پوچھ لیں، ٹائم بہت لمبا چلا گیا۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں توحید اور شرک کی منشا صرف بے نیازی اور نیاز مندی ہے، یعنی تمام مخلوق نیاز مند ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہی توحید ہے۔ اس مولوی صاحب کو کہو کہ نیاز مندی اور بے نیازی کو ذرا واضح کر۔ نیاز مند یہ لفظوں کے پردے میں رہتے ہیں نا، نیاز مند کیا ہے تے بے نیاز کیا ہے؟ مولوی کہے گا محتاج تے غیر محتاج، ہم کہتے ذرا آگے چل، محتاج کیا ہے تے غیر محتاج کیا ہے؟ جتنے چکر بھی لگاؤ نا، ذاتی عطائی،
مستقل غیر مستقل، نیاز مند تے بے نیاز، جدھر بھی چکر لگاؤ نا پھر آنا تمہیں جہاں پڑے گا تحت الاسباب فوق الاسباب۔ تو پھر کیوں ڈم ڈم کرتے ہو، ادھر پھرتے ہو ادھر پھرتے ہو، اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں۔ تو اس مولوی صاحب بیچارے کو خود نہ نیاز مندی کا پتہ ہے اور نہ بے نیازی کا پتہ ہے، اس نیاز مندی اور بے نیازی کو واضح کرے، پھر ہم دیکھیں بھئی کتنے پانی میں۔ آپ توحید کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی ذات صفات اختیار میں اللہ وحدہ لا شریک ماننا، ابھی تو شرک پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ حقوق اور اختیار اللہ کی صفات ہیں، اگر ایک ہے تو تصرف میں علیحدہ کیوں کیا؟ ماشاءاللہ، یہ جو بزرگ سن رہا ہے تو اس کو سر پہ تیل لگانا چاہیے، اچھی طرح تیل لگائے۔ جس نے پرچی لکھی ہے تو نام تو نہیں لیتا، لکھا ہوا ہے، بہرحال اس کو میرا مشورہ ہے کہ سر پہ تیل لگائے۔ ہم جو موضوع جس پہ گفتگو کر رہے ہیں اس پہ جب ہم ذات صفات حقوق اختیارات کی بات کریں گے پھر اس دن پرچی دینا اور پھر لکھنا، پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ بآخر دعوانا